हुआ था। उसने वो प्याला लिया और कہا وزیر لے یہ پیالہ دودھ کا پی لے۔ وزیر نے کہا بابا جی یہ کیسی بات کر رہے ہیں، کتے کا جھوٹا مجھے پلا رہے ہیں۔ کہا تو ٹھیک ہے پھر جا یہاں سے، تیرے سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ کہا بابا جی ٹھیک ہے جیسا آپ کی مرضی ہے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ ہماری نظروں سے ایسے واقعات گزرتے ہیں کہ جو ہمارے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ انہیں سنتے ہیں تو بہت سے لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک واقعہ ہماری نظروں سے ایسا گزرا کہ جو بالکل دل کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ کافی لوگ تو اس سے عبرت حاصل کریں گے اور کافی لوگ پہلے کی طرح ویسے ہی چھوڑ کر اس کو چلے جائیں گے، ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکال دیں گے۔ ہم جب کوئی چیز سنتے ہیں، کوئی چیز ہماری نظروں سے گزرتی ہے تو ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر بات ہمارے موافق ہے تو اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ عبرت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بات ایسے خالی نہیں ہوتی۔ ہر بات میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، تو جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بادشاہ تھا جو کہ بہت زیادہ خوش تھا۔ ایک دن اس سے خوشی بہت زیادہ تھی، تو خوشی کی حالت میں اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور وزیر کو بلانے کے بعد کہا اے میرے وزیر، آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ آج جو مانگنا چاہتے ہو مجھ سے مانگ سکتے ہو، جو کہنا چاہتے ہو مجھ سے کہہ سکتے ہو۔ آج میں تمہیں کچھ بھی دے سکتا ہوں اور کوئی انکار نہیں کروں گا، کیونکہ آج مجھے خوشی بہت زیادہ ہے۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، میں کیا مانگ سکتا ہوں؟ کہا نہیں، آج جو بھی اگر آپ مانگو گے نا تو میں آپ کو دے سکتا ہوں، آج میں خوش ہوں۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ خوش ہیں اور کچھ نہ کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو میری بہت دن سے ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے وہ پیش کروں، وہ کہوں، تو کیا آپ وہ دے سکتے ہیں؟ وہ آپ میری تمنا کو پوری کر سکتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا بالکل، آپ جو بھی کہیں گے میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ آپ کی سلطنت میں سے آدھا حصہ آپ مجھے دے دیں۔ میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے کہ آپ اپنی سلطنت میں سے، اپنے مال سے، اپنے حصے سے آدھا حصہ مجھے دے دیں، میں بھی خوش ہو جاؤں گا۔ بادشاہ نے سنا تو بادشاہ مسکرانے لگا، ہنسنے لگا، کہا اچھی بات ہے۔ کاتب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا ان کا یہ نوٹ تیار کرو، جو انہوں نے یہ بات بولی ہے اس کو لکھو۔ کاتب نے لکھنا شروع کر دیا۔ وزیر نے بولا تھا کہ مجھے آدھی سلطنت چاہیے۔ بادشاہ نے کہا لکھو، وزیر کو میں نے آدھی سلطنت دے دی، آدھی سلطنت دے دی۔ وزیر سے کہا ٹھیک ہے، آدھی سلطنت تمہاری ہو گئی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اگر آپ نے شرط پوری نہیں کی، کاتب سے کہا لکھو یہ بھی بات کہ اگر وزیر نے میری یہ شرط پوری نہیں کی تو وزیر کا قتل کر دیا جائے گا۔ بادشاہ سلامت وزیر کی گردن کو تن سے جدا کر دیں گے، ان کے دھڑ سے ان کی گردن کو جدا کر دیا جائے گا اگر انہوں نے میری یہ شرط قبول نہیں کی۔ تو بادشاہ نے 3 شرطیں رکھی۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ آدھی سلطنت دے رہے ہو اور شرط رکھ رہے ہو تو مجھے منظور ہے۔ آپ کی جو بھی شرطیں ہیں آپ مجھے بتا دیجئے، میں ان کو پورا کروں گا اور آدھی سلطنت آپ سے لے لوں گا۔ بادشاہ نے کاتب کو بولا، کاتب نے پورا وہ تختہ تیار کر دیا اور بادشاہ کے بھی اس پر دستخط ہو گئے اور وزیر کے بھی دستخط ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا میری پہلی شرط یہ ہے اور میں اس میں آپ سے سوال کروں گا، اگر آپ نے سوالوں کے جواب دے دیے، 3 سوال کروں گا، تینوں سوالوں کے اگر آپ نے جواب دے دیے تو آدھی سلطنت آپ کی ہو جائے گی، اور اگر آپ نے کسی ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے پایا تو آپ کا سر ہوگا، آپ کی گردن ہوگی اور میری تلوار ہوگی۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے کہا سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور کہا تیسرا سوال میرا یہ ہے، اب مجھے یہ بتائیے کہ انسان کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ یہ 3 سوال ہیں۔ اور وزیر سے کہا کہ سنو،
یہ 3 سوال ہیں لیکن میں تم کو مہلت دیتا ہوں، تمہیں ٹائم دیتا ہوں۔ اگر اس ٹائم پر آپ نے بتا دیا تو سلطنت آدھی آپ کی ہو جائے گی، اور اگر اس ٹائم پر آپ نے نہیں بتایا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ مجھے یہ بتائیے آپ نے مجھے کتنا ٹائم دیا؟ کہا میں نے تمہیں 1 مہینے کی مہلت دی ہے، 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے، 1 مہینے کے اندر اندر آپ مجھے یہ تینوں سوالوں کا جواب لا کر دیں اور آدھی سلطنت آپ اپنے حصے میں لے لیں۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے۔ وزیر یہ تینوں سوالوں کے جواب لینے کے لیے محل سے نکل گیا۔ اس نے ایک میٹنگ رکھی، بڑے بڑے عقل مند لوگوں کو اس نے دعوت دی، بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے ایک میٹنگ رکھی اور اپنے تینوں سوالوں کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ آپ لوگ اپنے عقل کے مطابق مجھے بتائیں اس کا جواب کیا ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ سوالوں کے جواب صحیح بتانا، اگر تم نے جواب غلط بتائے، ہم نے بادشاہ کے سامنے یہی بات پیش کر دی، یہی جواب دے دیے، تو بادشاہ کو اگر یہ لگا کہ یہ جواب غلط ہے تو بادشاہ میری گردن کو اڑا دے گا، مجھے قتل کر دے گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی، میری دنیا اجڑ جائے گی، سب چیز ختم ہو جائے گی۔ پھر میں سلطنت کا کیا کروں گا؟ میری سلطنت جو آدھی مجھے ملنے والی ہے تو چلی جائے گی، کیونکہ میں ہی نہیں رہوں گا۔ تو آپ ذرا سوچ سمجھ کے آپ لوگ اپنے عقلوں پر زور ڈالیں، دماغ میں بیٹھائیں، سوچیں، لیکن مجھے اس کا جواب بتائیں۔ میٹنگ چلتی رہی، آخر کار جتنے لوگ آئے تھے سب نے کچھ نہ کچھ سوال بتائے، سوالوں کے جواب دیے۔ جب اس نے ان کی باتوں کو سنا، ان کے جوابات کو سنا، تو کوئی بھی جواب صحیح نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے طور و طریقے سے جواب دیے، لیکن کسی کا بھی جواب صحیح نہیں ملا اسے۔ تو اس نے سوچا کہ یار اتنے عقل مند لوگوں کو میں نے بلایا اور کسی نے بھی صحیح جواب نہیں دیا، آخر اب کیا کیا جائے؟ اب یہ نکل گیا، جا رہا تھا، یہی سوچ اس کے دماغ میں تھی کہ آخر کس کے پاس جائیں اور سوالوں کے جواب کہاں ملیں گے۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس شخص نے پوچھا کہ آپ بہت پریشان لگتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ وزیر نے کہا بات یہ ہے کہ بادشاہ سلامت نے مجھے 3 سوال دیے اور ان کے جوابات مانگے ہیں، کافی لوگوں سے پوچھنے پر بھی اس کے جواب صحیح نہیں مل پائے ہیں، میں اسی کشمکش میں ہوں، اسی سوچ میں پڑا ہوں کہ آخر کس سے یہ سوالوں کے جواب پوچھوں، کون آخر یہ 3 جواب بتائے گا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر نے کہا اچھا تو آپ بتاؤ، آپ بتاؤ گے، آپ کو پتا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، لیکن میں ایک ایسے شخص کا پتہ جانتا ہوں کہ وہ آپ کے 3 سوالوں کا جواب دے دے گا۔ آپ کے جو 3 سوال ہیں ان کے جواب آپ کو مل جائیں گے اور آپ بادشاہ سلامت کے سامنے ان کو پیش کر سکتے ہیں۔ کہا بتاؤ ان کا پتہ بتاؤ۔ اس شخص نے اس کا پتہ بتایا، کہا جاؤ وہ فلاں جنگل میں ایک جھوپڑی لگا کے بیٹھا ہوگا۔ اب وزیر اس کی تلاش میں نکل گیا، اسی جنگل میں گیا جو اس نے ایڈریس بتایا تھا۔ وہاں پر ایک جھوپڑی دیکھی تو اس کو تھوڑی تسلی ہوئی، دل میں تھوڑی ٹھنڈک پڑی، اور اسی جھوپڑی کے پاس چلا گیا۔ جب اس جھوپڑی کے پاس گیا اور اندر جب داخل ہوا تو وہی بزرگ، وہی بوڑھے شخص جس کے بارے میں اس شخص نے بتایا تھا کہ وہ آپ کے سوالوں کے جواب دے دیں گے۔ اب یہ جھوپڑی کے اندر داخل ہوا، جیسے ہی بزرگ نے دیکھا، کہا آئیے وزیر، آپ ضرور سوالوں کے جواب لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو وزیر نے کہا بابا جی آپ کو کیسے معلوم کہ میں سوالوں کے جواب آپ سے لینے آیا ہوں اور میں وزیر ہوں؟ آپ کو کیسے معلوم چلا؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ مجھے ایسے معلوم چلا کہ تمہارا جو حلیہ ہے، تمہارا جو لباس ہے، تمہارے پاس جو سامان ہے، بیگ وغیرہ ہے، یہ سب وزیروں کا ہی ہے، کیونکہ کبھی میں بھی وزیر ہوا کرتا تھا، کبھی میں بھی وزیر تھا، اور جس طریقے سے تم آج سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو، میں بھی ایک وقت تھا جو سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا، لیکن مجھے میرے سوالوں کا جب جواب ملا تو میں بادشاہ کی غلامی کرنے کے لیے نہیں گیا، میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ گیا، میں اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ جب مجھے میرے سوالوں کے جواب ملے تو میں نے سوچا کہ میں بادشاہ کی غلامی کیوں کروں، میں اس کی غلامی کروں کہ جس کی غلامی بادشاہ بھی کرتا ہے اور جس کی غلامی ساری دنیا کرتی ہے۔ تو میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے آ گیا ہوں، اللہ کی عبادت میں لگ گیا ہوں، تو میں اب کسی کی غلامی نہیں کرتا، کیونکہ مجھے میرے سوالوں کا جب جواب ملا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب آپ پوچھو کہ آپ کے سوال کیا ہیں، میں ان کے جواب دینے کے لیے